نکلتی تھی، خود نہیں کھاتے، کھانا اتنا نہیں مہمانوں کو کھلائے۔ مہمان بھی مہمان اللہ والے تھے، وہ بھی جو ہے نا دانتوں کو جو ہے نا ہلاتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ بچوں والا کھلایا، اپنے خاوند والا کھلایا، بیوی نے مشورے سے کہا۔ تو سب کو پتہ ہے، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور نے صبح اس سے پوچھا آپ نے کون سا ایسا عمل کیا تمہارے وہ عمل اللہ کو اتنا قبول ہو گیا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیات نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ عمل کرتے تھے، اللہ قرآن اوپر سے نازل کرتے، دوسروں کی زندگی بنانے پہ لگنا یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ دعوت والوں کا کام ہے، ناراض نہ ہونا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اپنی زندگی بگڑ جائے لیکن دوسروں کی زندگی جو ہے بن جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں کتنے پاکیہ ہیں؟ علماء سے پوچھو، میں نے تو یہ سنا ہے کہ 9 گھر تھے یا اس سے زیادہ، یہ بھی ذہن میں سب کا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام جو ہے کسی نفل نماز کے لیے مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام اشراق تک بیٹھتے تھے، یہ اس کی پابندی تھی، اشراق تک۔ اشراق کے بعد جس بیوی کے گھر جاتے تھے سلام کرتے، کہتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے اکثر جواب نفی سے آتی تھی کہ نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فوراً فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ آج میرا روزہ ہے۔ اکثر حضور اس بھوک کی وجہ سے روزے رکھتے، دو جہان کے سردار۔ صبح کی نماز پڑھائی تو آدھے سے زیادہ 150 صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑ گئے۔ کہنا کیا ہے، نہ ہنسا نہ رویا، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم پر دنیا ٹوٹ پڑے گی، دنیا ٹوٹ۔ یہ 2 کانے جمع کرنا قانون نہیں ہے، یہ 2 کانے جمع کرنا یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سر کا گھر میں رکھو تو یہ غنی گھر ہے، یہ لکھا ہے، لیکن سرکے کی کھانے کی کیا ترتیب؟ سرکہ صرف روٹی سے اکیلا کھائیں گے تو یہ سنت، یہ نہیں ہے کہ اتنے سارے چیزوں کو جمع کیا درمیان میں آپ نے وہ سرکہ رکھ لیا پھر کہیں گے کہ ہم نے سنت ہے۔ یہ مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان میں یہ سنت نہیں۔ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، تبلیغ کا کام دوسروں کی زندگی کو بنانا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی جو ہے نا ٹھیک ہے کم کھائیں گے، علماء سے پوچھو، دوسروں کو کھلانا ہے، دوسروں پر لگانا ہے، دوسروں پر خرچ کرنا ہے، اور اپنا گزارے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تقوی والے دنیا میں، یہ تقوی والے، تقوی جو ہے نا اس کا لفظی معنی ہے بچنا، لیکن مولانا صاحب نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ کس سے بچنا؟ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ مولانا یوسف صاحب کے بیان میں ہے، ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، طائی رحمت اللہ علیہ، دستگاہ نام ہے اس کا،
کہتے ہیں وہ بڑا تقوی کرتے تھے، بڑا تقوی والے تھے، انفرادی تقوی۔ والد صاحب کے جو پیسے بچے تھے سارے وہ پیسوں کو خرچ کیا، کسی کا ہدیہ اس زمانے میں قبول نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حلال حرام میں تمیز نہیں ہے، ڈرتا ہوں کہ کوئی غلط چیز نہ کھائے، نہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب کی بات ہے۔ تو گھر بھی پھر جو ہے پیسے ختم ہوئے، والد محترم کا گھر چھوڑا تھا، پھر اس کے اوپر وہ ڈنڈے تھے وہ بیچتے تھے، پھر اس کے بعد ڈنڈے ختم ہوئے، گھر کے پتھر نہیں وہ بیچتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسوں تھوڑا سا کھانا کھاتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے اس کا بیان ہے، کہتے ہیں وہ تقوی والا بزرگ جو تھے جب فوت ہوئے، صبح سے اس کا جنازہ جو ہے جنازگاہ کی طرف جاتے تھے، صبح سے لے کر شام تک اس کا جنازہ جنازگاہ تک پہنچ گیا، شام تک۔ اور اس جنازے کے میں جو چارپائی تھے نا، 14 چارپائی ٹوٹ پڑے، 14 چارپائی دوسرے علاقے۔ شام کو جنازہ ہوا، کیسے اتنا بڑا جنازہ تھا نا، ہندوستان میں اس زمانے میں جو ہے یہ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ ایک مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا جنازہ ہے۔ سب نے کہا یہ ایک امتی کا، یہ پرہیزگار تقوی دار تھے۔ اللہ کی قسم مولانا یوسف صاحب کے بیان میں لکھا ہے کہ اس کے جنازے کو دیکھ کر 6 لاکھ یہودی ایک دم مسلمان ہو گئے، ایک وقت 6 لاکھ۔ بس بھائی دوستو بزرگو، یہ ہے تقوی، تو تقوی ہے۔ تو یہ تبلیغی بات جو ہے نا، دوسروں کی زندگی کو بنانا، دوسروں کو اللہ والا بنانا، دوسروں کو جو ہے تبلیغ والا بنانا، دوسروں کو اللہ پاک کے راستے میں نکالنا، دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ یاد رکھنا۔ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے ذہن سخاوت یقین کے ساتھ ہوتی ہے، سخاوت یقین کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا اللہ پر یقین ہوگا وہ سخی ہوگا۔ سخاوت اللہ کے یقین کے ساتھ، اور بخل اللہ پر بدگمانی کے ساتھ، ڈرتا ہے۔ لوگوں کے صحابہ کرام جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بنانے پہ لگے، بچوں کو بیویوں کو بھوکے پیاسے چھوڑتے تھے، لیکن دوسروں کی زندگی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا صحیح ترتیب کے ساتھ چلانے کی توفیق دے، پھر بھائی بعد میں انسان پچھتانا پڑے گا۔ وہ معین الدین مفتی معین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارمان بو کے وقت بتیر، ارمان بو کے وقت بتیر، قبر بگور استاب عمر پکی۔ اور حدیث میں تو یہ ہے، مفہوم ہے کہ آدمی آخرت میں اپنی زندگی پر اتنا پچھتائے گا، اتنا ارمان افسوس کرے کہ روتے 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 اس کے آنسوں میں کشتیاں، مولوی یوسف صاحب نے لکھا، اس کے روتے آنسوں میں کشتی چلے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ، اللہ کو کوئی ترس نہیں ہے،
ابھی بھائیوں طرز کا زمانہ ہے. اپنے اوپر بھی تبلیغ نہیں ہے، اپنے اوپر طرز کرنا. تبلیغ کرنے سے واٹ مرکز کو کوئی فائدہ نہیں، رائے گنج مرکز کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. ہر آدمی دل سے نکال ایک واٹ سے 50 جماعتیں نکلی اور 500 جماعتیں نکلی. جس نے نکالی یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اس کے ساتھ برابر اجر دے. الدال علی الخیر کفاعل، برابر اجر دے گا، اس میں شک نہیں. ٹھیک ہے، لیکن خود آدمی سوچے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. میں نے تبلیغ کی. یہ پیر صاحب اعظم شاہ سے، یہ ڈاکٹر محمد عیاض سے، میاں سے، ہم ایک جماعت میں تھے سن 85. شاہ صاحب ہمارے ذمہ دار تھے، جیسے ابھی ہمارے امیر ہیں. تو ہم ایک جماعت میں تھے سن 85. ایک مسجد میں کم از کم مجھے یاد ہے 35 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے. وہاں یہ کام تھا تو بس وہاں سے گشتیں کرتے. ایشین ہندوستان کے لوگ تھے. ابھی تک ہمارے وہ شاہ صاحب یا عیاض صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ان کا تعلق ہے. یہ دوبارہ بھی چلے گئے. ہائے اللہ، جو بات کر رہا تھا وہ ذہن سے نکل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس یہ ہے کہ وہاں ہم لوگ گئے تھے نا، وہاں سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب، آپ لوگ جماعت نہیں نکالیں، مقامی کام کرو، مقامی کام کرو. تو یہ عیاض سے، اعظم شاہ سے محنت کیا کچھ لوگوں کو تیار کر کے وہ کینیا کے راستے سے پاکستان بھیجوا دی. ٹھیک ہے، اللہ میاں نے وہ ایسا آدمی آیا کہ اس نے پھر فضائل اعمال و صدقات کا سہیلی زبان میں ترجمہ بھی کی. مولودی اس کا نام، ایک شعبانی تھا، وہ مولانا صاحب بہترین قرات کے پڑھتے تھے. وہاں جو ہے نا بات میری جس طرف میں لے جاتا تھا، اللہ جل شانہ اللہ کرے کہ دل میں آ جائے. تو یہ ہے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لوگوں کو خیر پہنچانا. ہاں ٹھیک ہے نا، لوگوں کے جو ہے نا، لوگوں کو آباد کرنا. ہاں کہ لوگ جو ہے نا یہ بن جائے. ہمارے کچھ تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ گھر میں فاقے آ جائے، اللہ نہیں لائے گا انشاءاللہ. صحابہ نے فاقے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، پھر اللہ جل شانہ نے بہت بہت مال دیا. اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے روتے تھے جیسے آدمی کسی کی موت پر روتا. دنیا آتی تھی، یہ تو میں نے خود پڑھا، اللہ پاک کی قسم، صحابہ کے گھر میں دنیا آتی تھی. ایک صحابی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 دینار یا 500 دینار سونے کے بیچ. وہ زکوٰۃ کے لیے گئے تھے. تو جب واپس آئے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں زکوٰۃ کا کیا ہوا، 1 سال گزارا؟ فرمایا امیروں سے لیتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا. اچھا، مزاحمت کے طور پر کہا مجھے کچھ نہیں لایا عمر رضی. کہتے ہیں امیر المومنین تم زکوٰۃ کے مستحق نہ، زکوٰۃ کے، ورنہ تمہارے لیے بھی لے آئے.
اجازت مانگی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے جاؤ، لیکن آئندہ سال کے لیے پھر تیاری کرو تم زکوٰۃ کے لیے بھی۔ کہتے ہیں امیر المومنین میں نہیں جاؤں گا، ہاں نہیں جاؤں، کوئی اور کو منتخب کر۔ کیوں؟ کہتے ہیں ابھی بھی میری ایک نصرانی سے 1 سال میں جھگڑا ہوا۔ تو یہ چلا گیا، اور اس کے پیچھے 1 دن میں یا 2 دن بعد، کئی دن بعد، اللہ جانے کتاب میں لکھا ہے، اس کے پیچھے آدمی بھیجے، اس کے پیچھے آدمی بھیجے۔ کہتے ہیں یہ تو ایک راستے سے آیا تھا، اس راستے میں میں بیٹھا تھا۔ سنو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان خلاف جو پگڑی باندھی تھی اس پگڑی کے ساتھ واپس آئے، جو چھوٹا مشکیزہ ساتھ لے گیا تھا اس کو ساتھ لے آئے، ایک لاٹھی لیا تھا وہ لاٹھی کو ساتھ لے آئے، 1 سال پہلے جو کپڑے پہنے تھے اس کے ساتھ آئے، اور یہ چپکے سے کسی درختوں میں بیٹھے، جس طرح گیا تھا اس طرح آئے، سلام کلام ہوئی، سب کچھ ہوا، گھر چلے۔ معلومات کی جو میں نے 2 باتیں پہلے رخصت کیا، کچھ دنوں کے بعد تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کہ راستے تو وہ ہوتے جاؤ، کسی اور راستے سے گھر میں نہیں پہلے گیا۔ تو وہ صحابی چلے گئے ان کے پاس، تو دھوپ، گرمی، سردی کا زمانہ، جب اس کے گاؤں اس کے قریب پہنچے اس کے گھر کے، تو یہ دیوار کے ساتھ یہ دھوپ کے لیے سینک رہے تھے، دھوپ سردی تھی، اور اپنا کرتا نکالا تھا یہ زکوٰۃ والا، اور اپنے کرتے سے جوئیں نکالتے، اس نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ اور زکوٰۃ والے نے سب سے پہلے اس سے پوچھا امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اس نے بھیجا تھا کہ اس کا حالات دیکھا، بات میں پوری کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بس میں آپ کے ہاں 3 دن مہمان ہوں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ، میں تو پہلے عرض کر چکا، جو مہمان پہ خوش ہوتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مہمان پہ تنگ نہ ہو، مہمان اپنا روزی ساتھ لاتے ہیں، تمہارا روزی نہیں کھاتا۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس وقت مہمان ہے، اور جب مل جاتے ہیں بخیر بخیر دیر و بعد منافقت والا ترتیب علمان نزدہ کئی مخالمان یونس منافقت ستے ان سے کور کچھ بھی اس بار ہوئے تھے بار سے آئے موشک تو آتا خوی موڑے اس طرح کے خیت رائے۔ ٹھیک دیکھیں میرے بھائی اور دوست 3 دن ٹھہرے تھے، وہ صحابی جو تھے 2 چپاتی پکاتے تھے، ایک خود کھاتا تھا ایک بیوی کا۔ جب یہ تشریف لے گئے آدھا خود کھاتے تھے آدھا بیوی کو دیتے تھے، اور ایک کس کو دیتے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ بس یہ صحابی جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والا، یہ اس صحابی کو کہنے والا تھا کہ ابھی آپ تشریف لے جائیں، ہمارے گھر کا اتنا گزارا نہیں۔ یہ کہنے والے تھے کہ اس نے پہلے فعل کیا کہ میں 3 دن ٹھہر گیا، اور ابھی جو ہے نا مجھے اجازت دے دو، میں مدینہ پاک چلے جاتا ہوں، 6-7 کلومیٹر دور تھے۔ تو جاتے وقت جیب میں ہاتھ ڈالا، اس پر اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ 100 دینار تھے یا 500 دینار، وہ غالباً میرے ذہن میں 100 دینار تھے، سونے کے دینار۔ جیب سے نکالے نا اور اس کو دے دیا جس نے زکوٰۃ وصول کیا تھا۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاؤ دیکھو یا اللہ پاک، تو اس کو جو 100 دینار دے دیے، چھوٹا سا گھر دے، اس نے چیخ ماری۔
تو بیوی چھوٹا گھر تھا، بیوی نے کہا سبحان اللہ، اپنے خاوند محترم سے کہا کیا ہوا؟ امیر المومنین فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا صدمہ، کہتے ہیں اس سے بڑا صدمہ کیا ہوا؟ اللہ کی کئی قدرت کی نشانی ظاہر ہوئی۔ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا صدمہ، بڑا حادثہ۔ تو خاوند کو کہنے لگی کہ اللہ رحم کرے، مجھے بتاؤ۔ تو ہاتھ میں اس نے 100 دینار سونے کی پکڑ لی اور اپنے بیوی کو کہنے لگا دیکھو ہمارے گھر میں فتنہ داخل ہو، وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتی، اور میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں، مال اچھا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ دوسری بات میں ترتیب بتاتا ہوں، مال زیادہ اگر ہو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی اپنی تقوی تھی۔ مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، مدرسوں کو تعاون کریں گے، کہیں سرایہ بنائیں گے، کہیں کنواں کھودیں گے، کہیں تمہارے گھر میں فقیر غریب آئے گا تم اس کو دے دے گے، یہ منع نہیں ہے یہ چیز۔ صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، اور کون سے لوگوں میں تھے؟ عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ وہ جو ہے خوشخبری کو کہتے ہیں، دنیا میں اس کو خوشخبری ملی تھی، تم جنتی ہو، تم جنت، 7 جنتی، سعید جنت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت۔ یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ مال دے دے اس کی شکر۔ الیاس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن یہاں مرکز میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آیا، کسی کو کچھ دے دیا، پیسے نہیں تھے، کوئی چیزیں کہتے نہیں نہیں بس لے جاؤ لے جاؤ۔ میں کھڑا تھا، میں نے کہا لے لو، تو میری وجہ سے لے لو۔ تو میں نے کہا میں تو مولوی صاحب نے ہو جاؤں گا، ہمارے مفتی صاحب سے پوچھو، مولوی محمد عظیم صاحب آتے ہیں ان سے پوچھو۔ الیاس رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے جو چیز تمہیں کوئی لے آئے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم نے کوئی طمع کیا ہے، کوئی نیت کسی اور چیز کا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو ہے یہ امت دوسروں کو بناتے تھے۔ ابھی جو ہے روس میں لوگ قرآن کا نام لیتے تھے قطر کا، ہمارا مولوی عظیم صاحب ہے وہاں مدرسے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ امریکہ میں تبلیغ چل رہی ہے، امریکہ میں مدرسے ہیں۔ ہاں، انگلینڈ دیکھو، انگلینڈ میں ڈاکٹر صاحبان بھی 8 گھنٹے دن کی محنت کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو بس پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور لقمان حکیم صاحب والی بات ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو بیٹا آخرت کے لیے اتنا کرو، بیٹا دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہتے، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہتے۔ بس اب جتنے لوگ ہیں معزز ساتھی ہیں، معزز لوگ ہیں، اللہ والے، خود سوچو کہ ہم آخرت کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا دنیا کے؟ 2.5 گھنٹے توبہ تو 2.5 گھنٹوں کی ایک بات کرو، غلط، چلو 2.5 گھنٹوں کی ایک بات سنو۔ سن 83 میں اللہ کمی بیشی معاف کرو، یا 84 یا 85 83 مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ریونڈ تشریف لائے تھے جوڑ پہ، جیسے ہمارے سالانہ جوڑ، کعبہ پلن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، بزرگ بزرگ اپنی تشکیل کرتے، تو وہ آئے تھے،
اس نے کہا میں نے نظام الدین میں 6 سال مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے گزارے، اپنے آنکھوں سے سن، شاید لکھا بھی ہو میرے سے، تو میں سب اس کو حضرت جی کہتے تھے، میں بھی حضرت جی کہتا، اور تھا بھی حضرت جی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سنو، غور سے سنو، اس زمانے میں حضرت جی صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں کو کہتے ہیں 2.5 گھنٹے روزانہ دین کے لیے دے، 2.5 گھنٹے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا حضرت جی شیخ الحدیث ہے، تبلیغ کا کام جس طرح ہم نے سنا ہے، علماء کہتے ہیں یہ بالکل قرآن حدیث کے ساتھ ان سے استفاد کیا ہے، اور بزرگ ہمارے بڑے بڑے علماء سمجھتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ 2.5 گھنٹے نہیں ہے۔ سارے ساتھی سن تو کہتے ہیں، تو مجھے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، مولانا صاحب مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کہ حضور نے فرمایا صحابہ کے مجمع، جیسا آپ کا مجمع ہے، کہتے ہیں اگر دین کی محنت، دین نہیں، دین مکمل ہے، اگر دین کی محنت صحابہ سے فرمایا 10 حصے کرو اور تم اس میں 9 حصے محنت کرو گے، ایک حصہ محنت چھوڑو گے، تو قیامت کے دن تم اللہ کے ہاں، یعنی قیامت کے دن تم سرخرو نہیں ہوں گے، قیامت کے دن تم ناکام ہو۔ صحابہ سے فرمایا، اور فرمایا میری اس امت میں عنقریب ہم اس امت میں ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ اگر اس امت میں ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ اگر وہ دین کی محنت 10 حصے کریں اور اس میں 9 حصے محنت چھوڑے، 9 چھوڑ، ایک حصہ پکڑے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ غور سے سن۔ پھر فرمایا مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث تھے رحمت اللہ، مولانا 24 گھنٹوں کا 10واں حصہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے، اور مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے۔ اپنے کانوں سے کہتے ہیں 4 سال کا جو ہے 10واں حصہ 38 دن بنتے ہیں، 38۔ لیکن صوفیہ نے یہ الفاظ بھی اس میں، بزرگ بڑے بڑے بزرگ جو اللہ، انہوں نے چلے کو بہت اہمیت دی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلہ دیا کر۔ یہ ہمارا مفتی صاحب سے پوچھو کہ مرکز میں ہے یہ نہیں ہے، ہم وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ وہاں وہ جگہ ہے نا بیٹھنے کی، ہم وہاں بیٹھتے ہیں بینچ پر، 5-10 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ آگے آتے ہیں وہاں پہ۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا ان سے کہ مولوی صاحب یہ 2.5 گھنٹے جو ہے، مفتی صاحب یہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے والے لگائیں گے، اس میں لکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ روزانہ 2.5 گھنٹے دین کی محنت کے لیے دیں، اور ترتیب ہمارے بزرگ اللہ کی منشا کو بھی پہچان۔ ٹھیک ہے، اس وقت اللہ میرے کون سے عمل پر راضی ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ کی منشا کو پہچان۔ ہاں، اس وقت میں بیٹھا ہوں یا چل رہا ہوں یا پھر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کون سا عمل اختیار کروں جس پر اللہ میاں خوش ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزار کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہر انسان سے جو ہے نا اپنی اطاعت چاہتا ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، قوموں کو دعوت دیتے تھے، قوم والے اس کو تکلیفیں بھی دیتے تھے، پتھروں سے بھی مارتے تھے، پتھروں سے۔ ایک پیغمبر کو علیہ السلام کو کنویں میں بند کیا، ٹھیک ہے،
اور کنویں کے اوپر اس کا سر بھی اس پہ ڈھکنا لگا ہے، اس میں کنویں میں بند کیا کہ یہ اللہ کی باتیں نہ کرے، اللہ کی باتیں نہ کرے، کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ پاک کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ رازق ہے، ٹھیک ہے، اللہ خالق ہے، سارے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ پاک مالک بھی ہے، جتنا مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا سارے مخلوق وہ اللہ کے قبضے میں، کوئی مخلوق اللہ کے قبضے سے باہر نہیں، اور مخلوق کو جتنا پیدا کیا سب کی تعداد کا اللہ کو پتہ ہے، اور سب کی خوراک کو اللہ کا پتہ ہے، اور سب کی جگہ کو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے ہاں نسیان نہیں، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، اللہ کے ہاں بھول نہیں، کوئی مخلوق اللہ کے جو ہے نا یاد سے باہر نہیں، بالکل نہیں، سارے انسانوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جس وقت بھی چاہے اللہ اس کے قلوب کو پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگ، انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی منشا کو پہچانے کہ اس وقت اللہ میاں کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اس وقت کاروبار کا ابھی کون سا چیز ہم بازار میں لے آئیں کہ کچھ تھوڑے سے پیسے کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن آدمی سوچتا رہتا ہے، یہ بھی سوچ میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا منشا کیا ہے، مجھ سے کون سے عمل پر راضی ہو، ایسا عمل میں جو ہے اخلاص سے کروں، اخلاص تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، وہ آسمان زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بڑا سے عمل بڑا سے بڑا عمل ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا نہ ہو ریا والا عمل نہ ہو، دکھلائے والا عمل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں ہو بھی جاتا ہے انسان سے، کمزور ہے۔ ایک مولانا صاحب بیان میں فرماتے تھے، عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ، نظام الدین کے شیخ الحدیث صاحب، قرآنوں کے جوڑ میں پرانوں سے فرمایا، آخری اس کی دعا تھی، ہمارے پرانے سارے ساتھی موجود ہوں، دعا میں جو ہے سارے لوگ دعا میں شریک تھے، جڑ رہے ایونٹ کے اندر، تو اپنے دعا میں فرمانے لگے، اے اللہ ہم سب ریاکار جمع ہوئے، اے اللہ ہم سب ریاکار جمع ہوئے، لیکن یا اللہ آپ کی ذات بہت کریم ہے، کریم، ہمارے ریا والے عمل کو اخلاص میں مبدل فرما، اے اللہ تمہارے جو ہے نا تمہارے ہاں تمہارے خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارے بگڑی بن جائے گی، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو جائے، تو انسان سے ریا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمل اللہ کے ہاں اخلاص والا قبول ہے، اور دعا بھی جو ہے اللہ میاں سے کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار جو ہے انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگو، اللہ غفور الرحیم، ایسا بھی اللہ کرتے ہیں کہ نیکیوں سے اللہ پاک برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ ایک روایت کا مفہوم، قیامت کے دن ایک آدمی کو سامنے لایا جائے،
وہ اپنے سارے خطاؤں کا جو ہے نا اعتراف کرے گا، خود مانے گا، ٹھیک ہے، سارے اپنے خطاؤں کا اعتراف کرے گا۔ تو جب اللہ میاں فرمائیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی انکار کر سکتا، مانے گا بھی، قربان اللہ کے کرم سے۔ اللہ میاں فرمائیں گے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اس خطا پر میں نے آپ کو یہ نیکی دے دی، تمہارے اس خطا پر میں نے یہ دے دی، یہ دے دی، گنوائے گا کہ جنت میں یہ دے دی، ٹھیک ہے، تو آدمی خوش ہو جائے گا، قربان اللہ کریم ہے، کریم۔ ہاں، تو جب اللہ میاں خاموش ہوں گے تو وہ بندہ خود کہے گا یا اللہ، یا اللہ، میں نے تو اور بھی بہت خطائیں کی، اس کا تو دے دیا، اور بھی خطائیں کی، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگ، اللہ قریب ہے۔ ایک صحابی حضور کے سامنے تشریف لائے، حضور سے پوچھا حدیث کا مفہوم کہ قیامت میں اللہ میاں حساب کیسے کریں گے اپنے بندوں سے؟ فرمایا ایک اللہ میاں ہوگا اور ایک بندہ ہوگا، بس کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ تو وہ چیخنے لگا اور چلنے لگا، وہ چیخ کر کیا پکارتے تھے؟ چلو کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا رکو رکو، اس کو رکوا دیا۔ کہتے ہیں کام کیسے ہوا؟ آپ کہتے ہیں بس کام ہو گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے نا، کریم کے قبضے میں آ جائے، مضبوط قبضے، جو آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو وہ کریم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جو ہے نا، اللہ کریم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہمارے خطاؤں کو اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، محنت یہی توحید کی محنت کی، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان زمین کے سارے مخلوق اکٹھا ہو کر کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان دے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہی دعوت جب چلے گی نا تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ دلوں کے اندر جو ہے، پھر یہ دلوں کے اندر یہ صحیح یقین داخل ہوگا، اور دلوں سے فاسد یقین جو ہے وہ دلوں سے نکلے گا۔ لیکن تب نکلے گا جب دعوت چلے گی، یقین کی دعوت چلے گی، اللہ پاک سے ہونے کی دعوت چلے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، ان طریقوں کی دعوت چلے گی، تو غلط طریقے بھی اندر سے نکلیں گے، اور فاسد یقین بھی جو ہے وہ بھی دلوں سے نکلے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اصل جو ہے بس دعوت ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام بہت آئے، انہوں نے محنت کی، سارے محنت میں کامیاب، اور سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب، اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام کامیاب۔ لیکن علماء فرماتے ہیں بعضوں کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہو، لیکن محنت اس کا صحیح ہو، اس محنت پر اس کو اجر ملے۔ تو یہ باقی امتیں جو ہے یہ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یہ کام بس اللہ نے دے دی، اور کیسے دے دیا سب کو پتہ ہے۔ وہ آیات ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفرسانی کے لیے نکالے گئے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ گے اور برائیوں سے منع کرو گے اور اللہ پر آپ کا ایمان ہے۔ اس کام پر یہ امت بہترین ہے، تم خیر امت، اس پر یہ امت بہترین ہے کہ یہ کام بہترین کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ میاں نے تعریف فرمائی یہ بہترین اس لیے ہے کہ لوگوں کو میری طرف بلائے، نیکیوں کی طرف بلائے، تب یہ بہترین ہے۔ لیکن دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر یہ کام انسان نہ کرے پھر تو مفتی زین العابدین سے بنگلہ دیش میں فرماتے تھے، سنت 83 فرماتے تھے کہ بہترین کام کرو گے تو بہترین کہلائے جاؤ گے، اگر بہترین کام نہیں کرو گے تو پھر تم جو ہے بہترین نہیں کہلاؤ۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا، اس کو اندھا کہتے ہیں، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، اس کو گونگا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پاؤں ہے ٹھیک ٹھاک لیکن اس پر چل نہیں سکتا، شل کہتے ہیں، شل اس کو۔ ایک آدمی کا دماغ عقل ہے لیکن عقل کا کام نہیں کرتا، سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ پاگل ہے۔ عقل والا تو صحیح کام کرے گا، عقل ہے لیکن عقل اس کا کام نہیں کرے تو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، تو بہترین تو اس پر انسان کہلایا جائے جب اللہ میاں فرمائیں گے کہ یہ کام کرو، کرنے سے انسان بہترین بن جاتا ہے، زبردست بہترین، زبردست، دنیا میں بھی بہترین، اور آخرت میں تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ آخرت میں اس کی کیسے بہترین ہو۔ دنیا میں تو انسان دیندار بھی ہوگا، ایک بات سنو، دیندار جو اپنے لیے دینداری کرتا ہے اور ایک دین کا مددگار ہوتا ہے، ایک خود دیندار، ایک دین کا مددگار۔ یہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ دین کے دیندار بھی ہیں اور یہ دین کے مددگار بھی ہیں، زیادہ درجے کے وہ، کم درجے کے، یعنی دائی بھی دین کی، خود بھی دین پر چلنا اور دین کے مددگار، دین پر لوگوں کو بھی لانا۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے تھے لیکن نہ سمجھ لوگ ان کو تکلیف دیتے، اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے۔ بار بار علماء کرام سے سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کو جمع کرو تو وہ میرے تکلیف تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے دین کے بارے میں بہت ڈرایا گیا اور دین کے بارے میں مجھے بہت ستایا گیا اور دین کے بارے میں مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، ٹھیک ہے؟ دیندار کو بھی دنیا میں یہ چیزیں ملے گی، تکلیفیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تکلیفیں ملی، سب کو پتہ ہے، پرانے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے اور مجمع میں نئے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ گلے میں اس کو جو ہے نا چادریں ڈالتے تھے، چہرے انور پر لوگ تھپڑ مارتے، حضور کے چہرے پر لوگ خاک بھی ڈالتے، برداشت کرتے تھے، بد دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ بد دعا نہیں کرتے، بالکل۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بد دعا نہیں کرتے۔
ہمارے کوہاٹ جنگل خیل میں ایک جماعت آئی، یاد مسجد شاہ سوار میں، کئی سالوں کی بات ہے، کئی سالوں عربوں کی جماعتیں آتی تھی، تو ہم لوگ بھی وہاں گئے، سارے لوگ نصرت کے لیے شہر سے لوگ آتے ہر جگہ سے، تو نوجوان تھا، خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی، اور وہ مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی، بس یہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو دیکھتے، اور خطبہ نہیں پڑھتا تھا، یہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، علماء یہ خطبہ ہے، تو خاموش کھڑے تھے۔ جب سارا مجمع متوجہ ہوں تو قسم سے کہتا ہوں، قسم جو ہمارے جنگل خیل کے ساتھی تھے اس کو یاد ہو، تو جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو کہا عربی زبان میں مترجم ترجمان ترجمہ کر، کہتے مجھے خوب دیکھو، تو لوگوں نے اس کو دیکھ پھر فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ مجھے دیکھ لو، میں کون ہوں؟ میں طائف کا رہنے والا ہوں، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوں، دعا۔ حضور پاک علیہ السلام نے طائف والوں کے لیے دعا کی، طائف والوں نے کردار تو سب کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا کردار ادا کیا تھا، بدن اثر سے اسے خون نکالا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی حضور نے بددعا نہیں کی، کہتے ہیں میں حضور پاک علیہ السلام کی دعا ہوں، میں طائف کا رہنے والا، اگر حضور ہمیں بددعا دیتے تو آج سارا طائف جو ہے اللہ پاک ملامت کر دیتے، ملامت۔ تو حضور پاک علیہ السلام دنیا میں دیندار کو بھی تکلیف ملے، تبلیغ کرتے ہوئے بھی تبلیغ ملے، اس کو تکلیف ملے، کچھ تکلیفیں تو یہ ہے، یہ بھی ساتھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات لگائے ہوئے ساتھی اعمال میں جو ہے نا، اپنے اعمال میں جو ہے نا سستی کرتا ہے اور اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، ان عملوں کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی، اور بعض لوگ یہ کام کرتے کرتے ان کو پھر بھی پریشانی آتی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر پریشانی نہیں، مرنے کے بعد گشت بھی نہیں، مرنے کے بعد چلہ نہیں، 4 مہینے نہیں، 7 مہینے نہیں، اندرون سال نہیں، حج بھی نہیں، مرنے کے بعد عمرہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، شیطان جو ہے وہ دھوکے باز ہے نا، وہ ہمیں پھنساتے ہیں، شیطان جو ہے نا، شیطان نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا، تو آدم کو سجدہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے اس کو مردود کیا، ہمیشہ کے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ورنہ اللہ کو تو سجدہ کرتے تھے۔ ایک عالم فرماتے ہیں آسمان نہیں ہے، یہ آسمان میں ایک بالش زمین، ایک بالش جگہ اتنا نہیں، ایک بالش جس پر سے انسان نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتے، تو انسان کی وجہ سے اللہ پاک نے شیطان کو اپنا دشمن قرار دیا کہ تم جو ہے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، آدم علیہ السلام، ہماری وجہ سے اللہ پاک کی اس کے ساتھ دشمنی، ٹھیک ہے، اور آج ہم شیطان کی دوستی کرتے ہیں، رحمان سے دشمنی کرتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، رحمان کی نہیں مانتے،
جس اللہ نے ہماری وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی لی ہے اس اللہ کی ہم نہیں مانتے۔ تو بھائیو دوستو، تبلیغ میں بس یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہوگی دنیا میں، گھر میں پریشانی، لیکن آخرت میں ہمیشہ خوشی ہو۔ یہاں ابھی موسم گرم ہے، یہ بھی پریشانی۔ اس مجمع میں کروڑ پتی، میں تو جو جانتا ہوں کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ، گھروں میں انتہائی سہولت کے ساتھ رہتے ہوئے لوگ، ان کے ملازمین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ، دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، پسینے کا علیحدہ اجر ملے گا، گرمی کا علیحدہ اجر ملے گا، گھر کی چھوڑنے کا اور ان کی سہولتوں کو چھوڑنے کا، خدا اللہ کی قسم اللہ اس کو قیامت کے دن ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے گرمی برداشت کی اللہ آخرت کی گرمی سے بچائے گا۔ ہاں، جس نے جو ہے نا سردی برداشت کی آخرت کی سردی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جس نے بیوی بچوں کے اور جو ہے نا پیارے والدین کی اس نے جدائی دین کے لیے برداشت کی، اللہ کی قسم قیامت کے دن مولوی یوسف صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سب کو جنت میں اکٹھے کریں گے، ہاں سب کو اکٹھے کریں گے۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں میرے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کریں۔ مسجدوں میں جاتے تھے، نہ پانی ہوتا، نہ وہاں پر جو ہے کوئی پانی کی سہولت، نہ ہوا کی سہولت، کوئی بجلی وغیرہ، کہیں باتھ روم کی سہولت نہیں۔ لیکن یہ لوگ میرے خوش کرنے کے لیے کہ اللہ میاں خوش ہو جائیں، میں ہماری چاہت یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ میرے لیے میرے چاہت پر چلتے تھے۔ آج ان کی چاہت بالکل پورا ہوگی، یہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور یہ بھی ہے، مولوی یوسف صاحب نے فرمایا یہ بھی ہے کہ یہ جو مجھ سے مانگے گا میں وہ دوں گا۔ اور فرمایا ایمان والوں کے لیے جس کے بارے میں بھی مجھ سے کوئی سوال کرے گا، میرے جلال کی قسم اور میری بڑائی کی قسم کہ آج اس کی مانی جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے کہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی کی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں غربت میں، تونگری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں میری مان کر دنیا میں چلتے تھے۔ آج اس کی ہر ایک جو آخرت میں چلی جائے، کہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے لوگوں سے تب حساب شروع کریں گے جب اللہ ایسے لوگوں کو جو قربانیوں والے لوگ ہوں گے اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے کہ یہ لوگ میں دوسروں سے حساب لوں گا، ایسے نہ ہو کہ یہ مغموم یا یہ پریشان ہوں۔ ایسا کام نہیں ہے بھائیو، دوستو، بزرگ۔ اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم۔ اور بس دنیا میں یہی زندگی ہے، نیکی کرنے کا یہی زندگی۔ ساحل آیا نا، حدیث ایک روایت میں ساحل آیا، کچھ مانگ لیا، دے دو ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک سائل تمہارے پاس آ جائے نا، گھوڑے پر سوار ہو اور صحت کے لحاظ سے نوجوان ہو، تم سے بھیک مانگے، سوال کرے تو اس کو دے دو۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، مدینہ منورہ ہماری اور مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشکیل تھی، تو میں نے تو یہ پڑھ لیا اردو میں، باقی میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، قربان علماء سے، میں نے کہا مولوی صاحب جوان بھی ہیں، گھوڑے پر سوار بھی ہیں،
اور یہ بھیک مانگتے ہیں. ویسے مجھے سمجھاؤ، حضور نے فرمایا تم دیا کر، تو مجھے فوراً کہنے لگے شاہ بھائی، اگر گھوڑا کسی سے ادھار لیا ہوں کہ غریب ہوں اور پیدل چل نہیں سکتا ہوں، اور جو ہے نا گھوڑا دے دو، تھوڑا سا پیٹ کے لیے کچھ کماتا ہوں، آپ کا کیا؟ میں بالکل چپ. پھر مجھے دوسری بات کیا کہیں کہ ایسی چیزیں بس آپ نے دیکھ لیا تو یہ کرا. ٹھیک ہے، میں نے مولانا یوسف صاحب کے بیان میں پڑھا کہ سائل آیا اور تم نے ماتے کو چڑھایا. سائل آتے ہیں نا، فرمایا ایسے ماتے کو قیامت کے دن اس کو داغ لگائی جائے گی. جہنم کی آگ کی داغ. اگر تم نے اس کو پھر جو ہے نا اسے منہ موڑا تو آپ کو اس گردن پر اس کے داغ لگائے جائیں. اور اگر تم نے غصہ کیا بس اس سے روانہ ہو گئے تو اللہ جل شانہ تمہارے پیٹھ پیچھے داغ لگائیں گے قیامت کے دن. اور پھر کہتے ہیں اس کو پکڑ کے اور اس کے ہاتھ کو باندھ کر اللہ میاں اس کو جہنم میں ڈال دے. انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کی زندگی بنانے میں لگ جاؤ. حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی جو ہے نا گزاری دوسروں کی زندگی بنانے پہ گزاری کہ دوسروں کی زندگی بچ جائے، دوسروں کو راحت پہنچ جائے، دوسروں کو سہولت پہنچ جائے، دوسروں کو خوشی پہنچ جائے. دوسروں کو جو ہے نا راحتیں پہنچاؤ، دوسروں کی زندگی بنانے پہ لگ جاؤ. ٹھیک ہے، ناراض نہ ہونا. میں خود ہمارا حال یہی ہے، ہم سب کے سب اکثریت اس زمانے میں مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، میرے پاس ابھی مرکز میں بھی پڑھا. کہتے ہیں نا آج سارے لوگ، اکثریت لوگوں کا حصہ، اکثریت لوگوں کا حصہ جو ہے نا اپنی بنانے میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے. دوسروں کے بچے جو ہے بھوک سے چیختے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ اپنی زندگی بناتے ہیں، یہ اپنے مکان بناتے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا کپڑے اچھے بناتے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا پیزار اچھے سے اچھے بناتے ہیں، یہ اپنے لیے جو ہے نا بڑے بڑے اچھے مکان بناتے ہیں. دوسروں کی زندگی کو بگاڑتے ہیں، دوسروں کی زندگی بگاڑتے ہیں اور جو ہے نا اپنی زندگی سنوارتے ہیں. کہتے ایسوں کو قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. دوسرا یہ بھی نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن، فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں تو اس کا خیر نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی بنانے میں لگ جاتا ہے، دوسروں کی زندگی بن جائے. چلو ہم ایک وقت نہیں کہیں، ہم نہیں کہیں گے. صحابہ نے ایسے کیا، مہمان آئے گھر والوں نے نہیں کہے، بچوں نے نہیں کہے اور چراغ کو بجھا دیا اور وہ خود جو ہے نا منہ مارتے تھے، دانتوں کی آواز